بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام پر مبنی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف کا بیان۔ سوال ہے اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہے ٹھہرا رہے۔ آگے سوال ہے صرف مسجد میں ٹھہرا رہنا کیوں عبادت ہے؟ جواب ہے جب کہ انسان اپنا سیر تماشا چلنا پھرنا کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس ٹھہرے رہنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ آگے سوال عورت کہاں اعتکاف کرے؟ جواب ہے اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کرے۔ حاجت وغیرہ کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لے اور پھر اس جگہ کو اعتکاف کرے۔ لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہاں مسجد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر کے فرما دیا ہے، تو مسجد گھر پہ نہیں ہو سکتی، مسجد جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ اور ازواج محترات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترات کا یہی عمل تھا کہ وہ مساجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے خیمے اٹھوا دیے تھے تو انہوں نے گھر پہ نہیں کیا، مسجد میں ہی کیا کرتی تھیں۔ بعد میں بھی ان کا یہی عمل رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ علماء اکرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ گھر پہ کر لیں، کچھ نہیں دیتے، کیونکہ گھر پہ شور وغیرہ ہوتا ہے، کام کاج دوسرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو دھیان بڑھ جاتا ہے، دھیان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا نہیں رہتا، جبکہ اعتکاف میں انسان پورا کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھ کر اپنا ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو مساجد میں کیونکہ خاموشی ہوتی ہے، وہاں پہ شور و گل نہیں ہوا ہوتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ عورتوں کا اگر کسی مسجد میں انتظام ہو تو مساجد میں ہی اعتکاف کیا جائے، گھروں پہ نہ کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بیٹی اپنے والد کی اجازت سے اور بیوی اپنے شوہر کی اجازت سے مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے، کیونکہ یہ نفل عبادت ہے، فرض تو ہے نہیں۔ ویسے بھی آج کل فتنوں کا دور ہے، خاص طور پہ یہ ضروری ہے کہ اگر بہت سی عورتیں مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں تب ہی بیٹھا جائے اور وہاں پہ کسی غیر محرم سے کوئی بات نہ کی جائے۔ آگے سوال ہے اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کریں۔ جواب ہے اعتکاف میں یہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ نمبر 5، مسجد چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں معتکف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ آگے سوال ہے اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت موقدہ، مستحب۔ آگے سوال ہے اعتکاف واجب کون سا ہے؟ جواب ہے نظر کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے منت مان لی کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا۔ آگے سوال ہے سنت موقدہ کون سا اعتکاف ہے؟ جواب ہے رمضان شریف کے عشرۂ اخیرہ یعنی آخری 10 روز کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔
اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علل کفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن کرنا ضرور چاہیے۔ کچھ لوگ کر لیں تو سب کی کفایت ہو جاتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو مطلب کہ زیادہ مسنون، زیادہ مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھی جائے اور پھر اعتکاف کے لیے بیٹھا جائے۔ نیکسٹ سوال، مستحب کون سا اعتکاف ہے؟ جواب ہے واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ آگے سوال، اعتکاف درست ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب ہے مسلمان ہونا، حدث اکبر اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا۔ یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہیں، اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہے، یعنی اگر رمضان المبارک میں اعتکاف کے لیے بیٹھا تو روزہ رکھنا شرط ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا مستحبات اعتکاف کا بیان۔ تب تک کے لیے بنت حسن کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔